بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہم ایک قصہ سنیں گے، ایک نئے انداز سے سنیں گے، دلچسپ اور مدلل انداز سے سنیں گے۔ یہ قصہ تو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ایک نئے انداز سے سن کر انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا۔ اس قصے کو سب سے اچھا اور سچا کہا گیا ہے۔ بہت سارے قصے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اللہ کریم نے اس قصے کو سب سے حسین قصہ، سب سے اچھا اور سچا قصہ بتایا ہے۔ قرآن کریم نے اس قصے کو احسن القصص بتایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو سب سے حسین کہنے، سب سے اچھا قصہ کہنے کی وجہ بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں سورہ یوسف، قصہ یوسف کو سب سے اچھا قصہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عام انسانوں کے لیے اس میں زیادہ تفریح اور زیادہ دلچسپی ہے۔ فرماتے ہیں اس قصے میں عشق امتحان ہے، امتحان عشق ہے ایک والد کا۔ اس قصے میں امتحان عشق ہے ایک بیٹے کا۔ اس قصے میں عشق کا امتحان ہے ایک عورت کا۔ اس قصے میں بہت زیادہ لذت رکھی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اس قصے کے حسین ہونے کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس میں ایک والد کا عظیم کردار بیان کیا گیا ہے۔ ایک والد کا انتہائی عظیم کردار بیان کیا گیا ہے کہ ایک طرف 10 بیٹے مسلسل اپنے باپ سے جھوٹ بولتے رہے، اپنے باپ کا دل زخمی کرتے رہے، زخموں پہ نمک چھڑکتے رہے، اپنے باپ سے اس کا جگر دور رکھا، مسلسل 40 سال سے زیادہ عرصہ مسلسل اپنے باپ کا دل دکھاتے رہے، مسلسل 40 سال ان سے ایک سچ چھپائے رکھا۔ لیکن دوسری طرف سے والد کا کردار دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اس پورے عرصے میں باپ نے اپنے بیٹوں کو کبھی کوئی طعنہ نہیں دیا، انہیں بے عزت ذلیل نہیں کیا، بلکہ ایک ہی جگہ پر مل کر ان کے ساتھ کھاتے رہے، ایک ہی جگہ پر ان کے ساتھ رہتے رہے، رشتہ نہیں توڑا، بلکہ ہمیشہ اے میرے بیٹو، اے میرے بیٹو فرماتے ہوئے سورہ یوسف میں نظر آتے ہیں۔ رشتہ نہیں توڑا۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، اپنے نافرمان بیٹوں کو آگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے ہم تیرے لیے مر گئے، تو ہمارے لیے مر گیا، ہمارے جنازے پہ بھی نہیں آنا۔ ایسے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ نافرمان اولاد کو اللہ ہدایت دے۔ والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، لیکن والدین کو بھی درگزر سے اور صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ایک عظیم باپ کا عظیم کردار سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بھی وجہ ہیں جن کی بنا پر اس قصے کو، قصہ یوسف کو سب سے حسین، سب سے اچھا قصہ کہا اللہ پاک نے۔ عزیزان محترم، سورہ یوسف کا شان نزول بتاتا ہوں۔ یہود عرب کے یہودیوں نے مکہ کے مشرکین کے سرداروں سے کہا کہ اگر تم نے حضرت محمد کو علمی شکست دینی ہے، حضرت محمد کو علمی طور پہ لاجواب کرنا ہے، تو ان سے حالات یوسف پوچھ لو، ان سے پوچھو
کہ بنی اسرائیلی ملک شام سے ملک مصر کیسے پہنچے، کیسے آباد ہوئے۔ یہ عرب کے یہودیوں نے یہ پٹی پڑھائی مشرکین مکہ کے سرداروں کو کہ یوں کر لو تو حضرت محمد علمی طور پہ لاجواب ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے حالات تو جو ہیں یہ عبرانی زبان میں لکھے گئے ہیں، اپنا تورات انجیل میں یہ مواد، یہ لٹریچر تو عربی میں ملتا ہی نہیں ہے، تو وہ جو ہے یہ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے یہ ایک بڑا علمی سوال رکھ دیا کہ حضرت محمد علیہ السلام سے جا کر یہ پوچھ لو۔ مفسرین نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے کہ بڑی صورتوں میں صرف 2 صورتیں ہیں جو یکبارگی کے ساتھ اکٹھی نازل ہوئی ہیں، پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ بڑی صورتیں صرف 2 ہیں، ایک سورہ انعام اور دوسری سورہ یوسف۔ اللہ پاک نے عرب کے یہودیوں کو اور مشرکین مکہ کے سرداروں کو جواب دینے کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ میں ایک بڑی سورہ یوسف نازل فرما دی۔ عزیزان محترم، قصہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اپنے والد صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے میرے والد صاحب، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ میرے محترم والد صاحب، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، چاند سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں آپ مجھے۔ والد صاحب فرماتے ہیں، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ میرے محترم منع، میرے پیارے بیٹے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوئی تکلیف دے دیں گے، تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سمیت 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ ایک ماں سے ہیں، اور بقیہ 10 بھائی دیگر ماؤں سے ہیں، اور یہ ایک کنعان نامی گاؤں میں یہ فیملی گزار حال زندگی گزار رہی تھی کنعان نامی گاؤں میں، جو آج کے دور میں، جو اب جو ہے موجودہ دور میں، وہ کنعان نامی گاؤں اب فلسطین شہر بن چکا ہے، بہت گنجان آباد شہر فلسطین کے نام سے اب وہ بن چکا ہے، اور اس کا جو قدیمی نام ہے وہ کنعان نامی گاؤں تھا اس وقت۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو خواب آگے جو ہے اس کو نہیں بتایا جاتا۔ دوسری طرف سے 10 بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کام کریں، ہم ایسا کیا کام کریں کہ ہمارے والد صاحب کی کامل محبت ہمیں ملے، ہمارے والد صاحب کی کامل توجہ ہمیں ملے۔ ہمارے والد صاحب یوسف کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی طرف میلان زیادہ ہے، ہم ایسا کیا کریں کہ والد صاحب کی کامل محبت ہمیں مل سکے۔ سوچ بڑی اچھی ہے، 10 بھائیوں کی سوچ بڑی ستھری ہے، پاکیزہ ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار ان کا غلط تھا۔ بعض دفعہ لوگوں کا مقصد اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ کار غلط لے کر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں
مقصد بھی اچھا ہو، طریقہ کار بھی اچھا ہو، تب جو ہے اللہ پاک کی رضا ملتی ہے اور اچھی آخرت ملتی ہے۔ اب بھائیوں کی سوچ تو اچھی ہے، لیکن والد صاحب کی کامل توجہ پانے کے لیے طریقہ کار ان کا اب غلط ہوگا۔ اور والد صاحب کی کامل توجہ حضرت یوسف کی طرف، اپنے بیٹے یوسف کی طرف کیوں زیادہ تھی؟ اس لیے کہ حضرت یوسف کی والدہ گرامی جو ہے فوت ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف صرف 2 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اور بڑی بات یہ ہے، اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عادات ہی بہت اچھی تھی۔ آپ چھوٹے سے ہیں لیکن آپ کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، آپ دیگر لوگوں کے ساتھ، آپ کا جو رویہ تھا، آپ کی جو پیاری پیاری بچپنے کی جو عادتیں تھی وہ بہت اچھی تھی۔ اس لیے والد صاحب کی زیادہ توجہ آپ کی طرف مبذول تھی۔ تو اب دیگر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے، وہ بھی اپنے آپ کو مزید اچھا کرے۔ یہ طریقہ درست تھا۔ 10 بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کیا کریں کہ والد صاحب کی کامل محبت، جتنی یوسف سے محبت کرتا ہے اتنی محبت ہمیں ملے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کسی نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، راستے سے اس کو ہٹا دیتے ہیں، والد صاحب کی کامل محبت ہمیں مل جائے گی۔ جب وہ نہیں ہوگا تو یقیناً پھر ہم ہی سے محبت کریں گے۔ سب سے بڑے بیٹے یہودا، اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اور یہ ہم نے نہیں کرنا۔ ہم نے اپنا کام ہی کرنا ہے، ہم نے یوسف کو راستے ہی سے ہٹانا ہے۔ اس کے لیے ہم طریقہ یوں اپنا لیتے ہیں کہ یوسف کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، کسی کنویں میں پھینک دیں گے، اس کنویں کے پاس سے کوئی قافلہ گزرے گا، اٹھا کر اپنے ساتھ دور دراز کسی ملک لے جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ والد صاحب کی نظروں سے اوجھل، ہمارے ملک سے اوجھل، تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ بقیہ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ مشورہ ہمیں منظور ہے۔ عزیزان محترم، یہ 10 بھائی اپنے والد صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے والد صاحب، ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ جنگل لے کر جائیں، وہاں پر یوسف بھی ہمارے ساتھ انجوائے کرے گا۔ ہم اپنے جانور چرانے کے لیے لے کر جائیں گے، ہم وہاں پر جو ہے، اے ہمارے والد صاحب، ہم جنگل جائیں گے، وہاں تفریح کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی یوسف کو بھی بھیج دیجئے تاکہ وہ بھی جنگل جائے، وہاں پھل کھائے، وہاں جو ہے وہاں کے لذیذ پھل کھائے، تفریح کرے اور جو ہے وہ انجوائے کرے۔ آپ کی مہربانی، آپ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ اب بھیج دیجئے۔ اب وہ 12 سال کا لڑکا ہو گیا ہے، 12 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، اب تو ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ اخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے خطرہ ہے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے گا اور تم بے خبر ہووگے۔ 10 بیٹوں نے کہا کہ ابو جان، نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں، ہم تگڑے لوگ ہیں، ہم ایک جھتہ ہیں، ہم تگڑے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کیسے ایک بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے گا؟ اذا لخاسرون، تب تو ہماری جوانی کسی کام کی نہیں، تب تو ہماری جوانی، ہمارا اتنا بڑا جثہ یہ کسی کام کا نہیں۔ 10 نوجوانوں کے ہوتے ہوئے ایک بھیڑیا ہمارا بھائی کھا جائے، یہ ہماری جوانی پھر کس کام کی؟ اور اس طرح انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذہن بنایا اور اپنے بھائی کے بارے میں اجازت لی، حضرت یوسف کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور جنگل کی طرف چل پڑے۔
جب تک والد صاحب کی نظروں میں تھے کندھوں پر بٹھائے رکھا، اور جو ہی والد صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف کو نیچے زمین پہ پھینک دیا اور پھر پیدل حضرت یوسف کو لے کے چلے جنگل کی طرف۔ عزیزان محترم، جب ایک کنویں کے پاس جب یہ پہنچے تو ان بھائیوں نے حضرت یوسف کو اس کنویں میں پھینک دیا۔ تاریک کنواں، حضرت یوسف 12 سال کے لڑکے اس کنویں میں پھینک دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 3 دن اور 3 راتیں یہ 12 سالہ لڑکا اس کنویں میں رہا۔ اندازہ لگائیں، ہم اپنے گھر میں اکیلے ہوں تو اکیلے اپنے گھر میں ہم ایک رات آسانی سے نہیں گزار پاتے، ڈر لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک تاریک کنویں میں 3 دن اور 3 راتیں گزارتے ہیں۔ دوسری طرف سے سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، دوسری طرف 10 بھائی اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور گھر کے پاس جب پہنچتے ہیں، گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، 10 بیٹے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، رو رہے ہیں، اور حضرت یوسف کی خون آلودہ قمیض اپنے والد صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے والد صاحب، ہم دوڑ مقابلے میں دور چلے گئے تھے، جنگل میں دوڑ مقابلے میں ہم دور تک چلے گئے، یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا۔ یہ ان کی قمیض ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، والد صاحب نے اس قمیض کو دیکھا جو خون سے آلودہ تھی، دیکھ کر فرمایا، عجیب بھیڑیا ہے جو قمیض والے کو کھا گیا لیکن قمیض پھاڑنا بھول گیا۔ باپ باپ ہوتا ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، نبی نبی ہوتا ہے اور اولاد اولاد ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ بیٹوں نے کہا، ابو جی یہی بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں، بس جب ہم آئے تو بھیڑیا جو ہے وہ یوسف کو لے گیا تھا، یوسف کو کھا گئے۔ والد صاحب آگے سے صبر کرتے ہیں۔ ہر مصیبت کا حل کیا ہے؟ ہر پریشانی کا حل کیا ہے؟ صبر سے مدد مانگی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم الہی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ بھائی کیا کرتے ہیں؟ یہ روزانہ ایک آدھا چکر لگاتے ہیں کنویں کے پاس کہ کوئی تجارتی قافلہ وہاں آیا ہے کہ نہیں، کوئی تجارتی قافلہ اس کنویں کے قریب سے گزر رہا ہے کہ نہیں۔ جب چوتھے دن بھائی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یوسف وہاں قافلے کے اندر موجود ہے۔ قافلہ جب آیا تو قافلے میں ایک فرد نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف نے رسی پکڑی، ڈول کی رسی پکڑی اور باہر آ گئے۔ اب جو ہے یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے اندر ہیں، تو یہ 10 بھائی جب ادھر پہنچے قافلے والوں کے پاس تو 10 بھائیوں نے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے اس کا نام یوسف ہے اور یہ بھگوڑا غلام ہے، ہمارا بھگوڑا غلام ہے، یہ بار بار بھاگ جاتا ہے، ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں، کیا تم خریدو گے؟ تو جس نے نکالا تھا کنویں سے وہ بولا، جی میں خریدوں گا، میں نے ہی کنویں سے نکالا ہے، بتاؤ کیا قیمت لگاؤ گے؟ 10 بھائیوں نے کہا، آپ جتنا دو گے ہم لے لیں گے، ہمیں اس کی کوئی خاص طلب نہیں ہے۔ اس پر اس آدمی نے کوئی 20 یا 22 کھوٹے درہم دیے، ہمارے دور کے حساب سے بمشکل 500,000 روپے قیمت بنتی ہوگی، اور حضرت یوسف کو انہوں نے کھوٹے سکوں کے قیمت پر بیچ دیا۔ یہ قافلہ اب
ملک شام سے، ملک شام کے کنعان نامی گاؤں سے ہو کر اب یہ پہنچے گا ملک مصر۔ جب یہ قافلہ ملک مصر پہنچ گیا، وہاں پر ایک بڑی منڈی لگتی تھی کنیزوں کی، اعلیٰ نسل کی کنیزیں، اعلیٰ نسل کے غلاموں کی ایک بین الاقوامی منڈی لگتی تھی مصر میں۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے وہاں پر کنیزیں خریدنے کے لیے، غلام خریدنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ ملک مصر کا وزیر خزانہ قطفیر نامی شخص وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت یوسف کو وزن یوسف کے برابر سونا دے کر خریدا، اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ قیمت بالکل تھوڑی ہے، جتنا یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، جتنی آپ کے اندر خوبیاں تھیں، آپ کے اندر بہترین کوالٹیاں تھیں، اس کے مقابلے میں آپ کے وزن کے برابر سونا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وزیر خزانہ جتنا دے سکتا تھا وہ اس نے کیا۔ مصر کے وزیر خزانہ قطفیر نے حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پھر وہ لے آیا، اپنے محل میں، اپنی کوٹھی میں لے آیا، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس کو میں نے خریدا ہے، اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا، یہ ہمارے کام آئے گا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا۔ عزیزان محترم، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، پوری دنیا میں آپ کے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، حسن یوسف، آپ کا حسن ضرب المثل ہے، اس لیے مصر کی شہزادی زلیخا نے جب پہلی نگاہ حسن یوسف پہ ڈالی، وہ دل سے فدا ہو گئی، اور ایک دن پھر زلیخا نے خوب بناؤ سنگار کیا، سجی سوری، اور پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے آگے سے سفید انکار کر دیا، پنجابی میں کہتے ہیں چٹا انکار کر دیا۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، زلیخا زور زبردستی پہ اتر آئی تھی، دروازے اس نے بند کر دیے تھے، زور زبردستی پر اتر آئی اور بولی کہ آپ کو میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس برے کام سے۔ زلیخا یہ مصر کی شہزادی، مصر کی خوبصورت ترین شہزادی، بنی سوری، سجاوٹ کی، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو مرد مومن ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر کر ایسی عادتوں سے خود کو دور رکھتے ہیں، ایسے کاموں سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا تو برائی کی طرف مائل ہو گئی تھی، یوسف بھی مائل ہو جاتے اگر اپنی رب کی برہان نہ دیکھتے، اپنے رب کی جانب سے دلیل ان کے ذہن میں نہ آتی، دلیل ان کو نظر نہ آتی، تو وہ بھی مائل ہو جاتے۔ عزیزان محترم، اللہ کریم نبیوں کو ایسی برائیوں سے، نبیوں کو ہر برائی سے بچاتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے، زلیخا زور زبردستی پر اتر آئی، حضرت یوسف نے وہاں سے دوڑ لگا دی، وہاں سے دوڑ لگا دی۔ یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور زلیخا پیچھے دوڑ لگا رہی ہے، پیچھے بھاگ رہی ہے۔ مین گیٹ تک پہنچے، مین گیٹ پر زلیخا کا خاوند قطفیر
اندر آ رہا تھا۔ قطفیر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اب زلیخا نے ایک دم سے اپنا پینتر بدلا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دم سے انداز بدلا اور بولی کہ یوسف میری عزت خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ حضرت یوسف یہ میری عزت جو ہے خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قطفیر بڑا حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف کی پاک دامنی واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کی عقلی گواہی دلوائی۔ مفسرین نے لکھا ہے 4 مہینے کا وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے عقلی گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف غلط ہے، زلیخا ٹھیک ہے، لیکن اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو پھر یوسف ٹھیک ہے اور زلیخا غلط ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی تھی، زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تھی، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑ لگائی تھی تو قمیص تو پیچھے سے پھٹی تھی۔ حضرت یوسف کی پاک دامنی بالکل واضح ہو گئی۔ قطفیر نے، زلیخا کے خاوند نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ایسی حرکتیں دوبارہ نہ کرنا، ایسی کوئی حرکت دوبارہ نہ کرنا، اور وقتی طور پہ معاملہ جو ہے رفع دفع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد زلیخا پھر اپنی حرکتوں پر اتر آئی، دوبارہ اس نے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ بات پھر زلیخا کی سہیلیوں تک پہنچی۔ زلیخا کی سہیلیوں نے تانے دیے، زلیخا کے بارے میں تانے مشہور کر دیے کہ زلیخا جو شہزادی ہے یہ پاگل ہو گئی ہے، یہ بیوقوف ہے، بھلا کوئی اپنے خادم پر، اپنے غلام پر بھی فدا ہوتا ہے؟ یہ کیسی لڑکی ہے، یہ جو زلیخا شہزادی ہے یہ کیسی شہزادی ہے، تو پاگل ہو گئی ہے۔ جب زلیخا نے اپنے بیوقوفی کے تانے سنے تو اس نے اپنی سہیلیوں کی دعوت کی، دیدار یوسف کی مجلس رکھی اور تمام سہیلیوں کو اپنے پاس بلایا۔ تمام سہیلیوں کو اپنے پاس بلایا اور سہیلیوں کو پھل دیے، چھریاں دی کہ آپ پھل کھائیے۔ اب جب سہیلیاں چھری سے پھل کاٹ رہی ہیں، اسی دوران زلیخا نے کہا یوسف آپ مجلس میں تشریف لے آئیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں ہی دروازے سے اندر آئے، لڑکیوں نے حضرت یوسف کے چہرے کو جب دیکھا تو انہوں نے یوسف کے حسن کی بڑائی بیان کی۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، انہوں نے یوسف کے حسن کی بڑائی بیان کی، کیا خوبصورت یہ نوجوان ہے، کیا حسین نوجوان ہے، اور پھر انہوں نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ زلیخا کی سہیلیوں نے بھی، زلیخا کی جو شہزادی سہیلیاں ہیں انہوں نے بھی حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آنکھ اٹھا کر کسی کو بھی نہیں دیکھا، کسی کی طرف بھی نگاہ نہیں اٹھائی۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں تو وہ کاٹ چکی تھی اپنی۔ انہوں نے یوسف کے حسن کی تعریفیں کی اور پھر بولی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانی جذبات سے محفوظ ہے، یہ تو کوئی معزز، کوئی اعلیٰ نسل کا فرشتہ ہے، یہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی اعلیٰ نسل کا فرشتہ ہے، یہ دکھنے میں تو انسان ہے، صورتاً انسان ہے، لیکن سیرتاً یہ کوئی اعلیٰ نسل کا فرشتہ ہے، انسانی جذبات ہی سے محفوظ ہے۔ مصر کا حسن ان کے سامنے حاضر ہے
اور یہ نگاہ نہیں اٹھا رہا، مصر کی شہزادیوں کی آواز سن رہا ہے، نگاہ نہیں اٹھا رہا، دیکھ نہیں رہا، یہ تو انسانی جذبات سے محفوظ کر دیا گیا کوئی اعلیٰ نسل کا فرشتہ ہے۔ اس موقع پر اسی مجلس میں زلیخا جذباتی ہو کر بولی، لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اگر یوسف نے میری بات نہ مانی، جس بات پر میں انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میری وہ بات یوسف نے نہ مانی تو ضرور اس کو جیل ڈلوا دوں گی، پہنچ ہے میری، ضرور اس کو جیل پھینکوا دوں گی۔ اب اس مجلس میں حضرت یوسف یہ سن رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی مجلس میں کہا، یا رب العالمین، جس گناہ کی طرف زلیخا اور اس کی سہیلیاں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے بہتر میں اپنے لیے جیل کو پسند کرتا ہوں۔ مولا، اس فتنے سے بچنے کے لیے تو مجھے جیل جانا ہی گوارا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اس دعا کی قبولیت کا ظاہری سبب کیا بنا؟ اس دعا کی قبولیت کا ظاہری سبب یہ بنا کہ قطفیر نے جب دیکھا کہ زلیخا کی بدنامی عوام میں پہنچ چکی ہے، عوام میں بھی زلیخا کے بارے میں چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں، اور یہ چیمگوئیاں بڑھتی جا رہی ہے کہ زلیخا اپنے خادم پر فدا ہو گئی ہے، یہ ہو رہا ہے، شاہی محل میں یہ ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں، قطفیر کے محل میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اب قطفیر نے، زلیخا کے خاوند نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی گھر والی کی عزت بچانے کے لیے یوسف کو جیل ڈلوا دیتا ہوں، عوام میں یہ تأثر چلا جائے گا کہ یوسف غلط ہے اور قطفیر کی گھر والی وہ ٹھیک ہے۔ تو قطفیر نے، مصر کے وزیر خزانہ قطفیر نے حضرت یوسف کو بے قصور جیل میں ڈلوا دیا، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے۔ عزیزان محترم، جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں 5 سال گزار لیے۔ ٹوٹل حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 12 سال رہے ہیں، 12 سال۔ ان 12 سالوں میں سے ابتدائی 5 سال جب آپ نے گزار لیے تو آپ کے پاس 2 قیدی پہنچے، جیل کے 2 ساتھی، قید خانے کے 2 ساتھی، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ یہ دونوں کسی کیس میں جیل میں ڈلوا دیے گئے تھے، یہ دونوں حضرت یوسف کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف 5 سال جیل میں گزار چکے ہیں، یہ دونوں جو ہے کسی کیس سے جیل میں آتے ہیں اور حضرت یوسف کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے جیل کے ساتھی، آپ کی سیرت بڑی اچھی ہے، آپ کی صورت بھی بڑی اچھی ہے، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر کر دیجئے، آپ اس کی تعبیر کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں کا خواب میں نے سن لیا ہے، میں پہلے مختصر نیکی کی دعوت دوں گا، مختصر نصیحت کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا۔ جیل کا جو کھانا ہمارے پاس پہنچتا ہے، اس کھانے کے پہنچنے سے پہلے میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی آپ نے یہ ذہن دیا، ابھی میں مختصر سی نیکی کی دعوت دینے لگا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پھر انہوں نے توحید کی دعوت دی اور پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ تم پہلے فرمایا کہ باورچی، تم نے خواب جو دیکھا ہے کہ تمہارے سر کے اوپر روٹیاں ہیں، اسے پرندے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں بادشاہ کی طرف سے سزائے موت ہوگی،
اور ساقی سے کہا، بادشاہ کا جو ساقی تھا اس سے کہا کہ تم نے خواب دیکھا ہے کہ تم اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہے ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو جاؤ گے، دوبارہ تم بادشاہ کے ساقی بن جاؤ گے، یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب تم دوبارہ اپنے عہدے پر فائز ہو جاؤ گے تو لازماً بادشاہ سے میری بے قصوری کے بارے میں بات کرنا، ضرور بادشاہ سے یہ بات کہنا کہ ایک نوجوان کو بے قصور جیل میں ڈالا گیا ہے، یہ بات ضرور بادشاہ سے کہہ دیجئے گا۔ عزیزان محترم، ساقی جیل سے رہا ہو گیا، جیل سے چلا گیا، 7 سال گزر گئے۔ ساقی جب جیل سے رہا ہوا، اس کو 7 سال گزر گئے۔ ایک دن ملک مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ ملک مصر کے بادشاہ نے خواب میں 28 چیزیں دیکھی، 14 گائیں دیکھی اور 14 بالیاں دیکھی، 7 جو ہے خشک کمزور، 7 جو ہے کمزور گائیں دیکھی اور 7 موٹی تازہ گائیں دیکھی۔ جو موٹی تازہ گائیں ہیں وہ سوکھی کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح 7 سرسبز بالیاں دیکھی اور 7 خشک بالیاں دیکھی، ٹوٹل 28 چیزیں دیکھی۔ بادشاہ مصر نے اپنے درباریوں سے، اپنے ماتحتوں سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کوئی کر سکتا ہے تو تعبیر بیان کر دے۔ درباری بولے، ماتحت بولے، قالوا اضغاث احلام، بادشاہ سلامت یہ تو خواب کی بے ترتیبی باتیں ہیں، یہ تو بے ترتیبی باتیں ہیں، ہم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس موقع پر ساقی کو، بادشاہ کے ساقی کو اس موقع پر یوسف کی یاد آئی، ذہن میں یوسف آ گیا، جیل کا ساتھی یوسف ذہن میں آ گیا۔ وہ ساقی اپنے بادشاہ سے بولا کہ بادشاہ سلامت، جیل میں میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، وہ خوابوں کی بڑی اچھی تعبیر کرتا تھا، آپ اجازت دے تو میں اس کے پاس جا کر اس کی تعبیر پوچھ لاؤں۔ بادشاہ نے کہا فوراً پہنچو۔ وہ ساقی حضرت یوسف کے پاس جیل میں آتا ہے اور بادشاہ کا خواب بیان کرتا ہے کہ اس کی تعبیر کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اس پرانے ساتھی کو کوئی تانا نہیں دیا، اس کو مطلبی نہیں کہا، مفاد پرست نہیں کہا کہ مجھے بھول گئے، 7 سال تک تمہیں میری کوئی یاد ہی نہیں آئی، میرا پیغام ہی بھلا دیا، کوئی تانا نہیں دیا، بغیر تانے کے خواب سنا اور پھر خواب کی تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی سمجھائی اور تبشیر بھی سنائی۔ مطلب یہ ہے کہ خواب کی خطرناک صورتحال وہ بتلائی اور پھر اس خطرناک صورتحال سے نکلنے کا راستہ بھی سمجھایا، اور آخر میں خوشخبری بھی سنائی کہ 7 سال گزرنے کے بعد اگلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، خوب غلہ پیدا ہوگا، خوب پیداوار ہوگی۔ ساقی نے یہ تعبیر سنی اور واپس بادشاہ کے پاس جا کر بیان کر دی۔ واپس بادشاہ کے پاس جا کر بیان کر دی۔ عزیزان محترم، بادشاہ نے جب تعبیر سنی، اس کو تعبیر اچھی بھی لگی اور سچی بھی لگی۔ اس نے کہا کہ یوسف کو فوراً میرے پاس پہنچایا جائے۔ جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا کہ فوراً یوسف کو رہا کیا جائے اور میرے پاس پہنچنے دیا جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی رہائی کے آرڈر ہو چکے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فی الفور جیل سے رہائی قبول نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فی الفور جیل سے باہر آنا گوارا نہیں کیا،
اور فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرا کیس دوبارہ ری اوپن نہ کیا جائے، میرا کیس دوبارہ سے نہ دیکھا جائے، میرے کیس کی دوبارہ سے انکوائری کی جائے کہ آیا مجھے کس قصور کی بنا پر جیل میں ڈالا گیا تھا۔ ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا کہ نبی نے جیل میں بھی اور جیل سے باہر آ کر بھی دین کا کام کرنا ہوتا ہے، بیدار ہو کر دین کا کام کرنا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے ضروری سمجھا کہ یہ جو جھوٹا داغ ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، لہٰذا آپ نے کہا کہ جو ہے انکوائری کی جائے کہ مجھے کس قصور کی بنا پر جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ بادشاہ مصر جس کا نام ریان تھا، اس نے زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں ان کو اپنے شاہی محل بلایا اور زلیخا کو بھی اپنے شاہی محل بلایا اور کیس کو دوبارہ جو ہے کھولا اور انکوائری کی۔ ساری زلیخا کی ساری سہیلیاں بولی کہ بادشاہ سلامت یوسف جیسا پاک دامن، یوسف جیسا پرہیزگار انسان ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ تو کوئی اعلیٰ نسل کا فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ ساری گواہیاں میرے خلاف جا رہی ہیں تو زلیخا بھی لاچار ہو کر بولی کہ بالکل میری سہیلیاں صحیح کہہ رہی ہیں، یوسف پاک دامن ہے، بے قصور ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے، وہ بالکل پاک دامن ہے، اس کی عفت کو سلام، اس جیسا پاک دامن انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ سہیلیوں نے بھی پاک دامنی کی گواہی دے دی، زلیخا نے بھی پاک دامنی کی گواہی دے دی، سارا کیس جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ تب یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہائی قبول فرما لی اور ملاقات کرنے کے لیے بادشاہ کے شاہی محل میں پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی، بادشاہ اب پہلے سے زیادہ متاثر ہو چکا ہے۔ پہلے تو خواب کی تعبیر کے حوالے سے متاثر ہوا تھا، اب جب زلیخا کی گواہی، زلیخا کی باتیں سنی، زلیخا کی سہیلیوں کی باتیں سنی، تو بادشاہ اب مکمل طور پہ متاثر ہو چکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ انتہائی پاک دامن، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی نہیں مارتا، کیا کمال انسان ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات شروع کی کہ یہ جو سنگین صورتحال آ رہی ہے، خطرناک صورتحال ملک مصر پہ آ رہی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اس فن کو جانتا ہوں، ملک کا خزانہ کیسے بھرنا ہے، غلے سے ملک کے گوداموں کو کیسے بھرنا ہے، میں الحمدللہ اس فن کو جانتا ہوں، میں محافظ بھی ہوں، میں امین ہوں، دیانت دار ہوں، کرپٹ انسان نہیں ہوں، انی حفیظ علیم، میں چیزوں کی محافظت کرتا ہوں اور میں جو کام کرتا ہوں اس کے بارے میں مکمل جانتا ہوں۔ آپ ایسے کریں، آپ مجھے ملک مصر کے خزانوں کا وزیر بنا دیں، اجعلنی علی خزائن الارض، ملک مصر کے خزانوں کا آپ مجھے وزیر بنا دیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، انشاءاللہ عز و جل حالات کنٹرول میں آ جائیں گے۔ جو 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں، انشاءاللہ اس مصیبت سے نکلنے کا حل نکال لیا جائے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام 1 سال تک ایسی محنت کی، ایسی بہترین کارکردگی دکھائی کہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور حضرت یوسف نے 1 سال ہی میں ملک مصر کے بڑے بڑے گوداموں کو غلے سے بھر دیا،
بادشاہ نے جب آپ کی کارکردگی دیکھی، صرف 1 سال کی کارکردگی دیکھی، تو بادشاہ مصر نے قطفیر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ قطفیر جو ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، اس کو عہدے سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر حضرت یوسف کو فائز کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقسیم راشن کا نظام متعارف کروایا۔ جب قحط سالی کے 7 سال شروع ہوئے، قحط سالی کے 7 سال شروع ہوئے تو حضرت یوسف نے تقسیم راشن کا بہترین نظام متعارف کروایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک خاندان کو اتنا غلہ دیتے تھے کہ 1 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، 1 اونٹ جتنا غلہ لے جا سکتا ہے، ایک فیملی کو اتنا ہی غلہ فروخت کرتے تھے اور مناسب قیمت وصول کرتے تھے، تاکہ ساری عوام کو غلہ آسانی سے پہنچ سکے، اور یہ نہ ہو کہ کوئی ایک گھرانہ زیادہ سٹاک کر لے تو آپ ایک فیملی کو صرف 1 اونٹ جو ہے غلہ دیا کرتے تھے، اور مناسب قیمت جو ہے وہ کسٹمر سے وصول فرماتے تھے۔ کسٹمر کی جو مالی حالت ہوتی تھی اس کے حساب سے جو ہے وہ مناسب قیمت وصول فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ قحط سالی جب آئی تو اس کے اثرات دور دراز ملکوں تک بھی پہنچ گئے تھے۔ صرف یہ قحط سالی ملک مصر پہ نہیں آئی تھی، بلکہ اطراف کے ممالک پر بھی یہ قحط سالی مسلط ہو گئی تھی۔ لہٰذا ملک مصر کے پاس جو ملک شام ہے، کنعان نامی گاؤں ہے، ملک شام ہے، وہاں پر بھی اس کے اثرات پہنچ گئے تھے۔ قحط سالی کے دوران پہلی دفعہ حضرت یوسف کے بھائی غلہ لینے کے لیے ملک شام سے ملک مصر آئے۔ یاد رکھیں، غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے بھائی جو ملک مصر آئے تو 3 دفعہ آئے تھے، ٹوٹل 3 دفعہ غلہ لینے کے لیے آئے تھے۔ پہلی دفعہ وہ مناسب قیمت لے کر آئے اور مناسب غلہ لے کر اپنے واپس ملک شام چلے گئے۔ دوسری دفعہ جب وہ آئے تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے تھے، اور پھر جو ہے مناسب اچھا غلہ حاصل کر کے واپس ملک شام پہنچ گئے۔ تیسری دفعہ جب اپنے والد کے حکم پر وہ ملک مصر آئے تو غلہ خریدنے کے لیے ان کے پاس قیمت نہیں تھی، یہ آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ تو ٹوٹل غلہ لینے کے لیے، غلہ حاصل کرنے کے لیے حضرت یوسف کے بھائی ملک مصر 3 دفعہ آئے۔ اب پہلی دفعہ آ رہے ہیں یہ بھائی جو ہیں، 10 بھائی جو دیگر ماؤں سے ہیں، وہ پہلی دفعہ غلہ لینے کے لیے ملک شام سے ملک مصر پہنچتے ہیں۔ حضرت یوسف نے جب ان کو دیکھا تو حضرت یوسف نے تو پہچان لیا، لیکن وہ اپنے بھائی یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ درمیان میں ٹھیک ٹھاک عرصہ گزرا ہے، ایک لمبی مدت درمیان میں گزری ہے، چہرے کے نین و نقش، حلیہ مبارک وہ بدل چکا ہے، لیکن ادھر سے جو ہے وہ تقریباً حلیہ اسی طرح ہے، اور نبی کی بصارت ہوتی ہی بڑی اعلیٰ ہے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن 10 بھائیوں میں سے ایک بھی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اچھا غلہ دیا، اور باتوں باتوں میں اپنے سگے بھائی حضرت بنیامین کے بارے میں پوچھا، اور پھر باتوں باتوں میں بتا دیا کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ ضرور لانا، ورنہ میں غلہ نہیں دوں گا۔ اب جب ایک عرصہ گزرتا ہے، یہ غلہ جو ہے گھر والے کھاتے ہیں، گھر والے جو ہے یہ غلہ کھاتے ہیں، اس کو جو ہے یوز کرتے ہیں۔ ایک عرصے بعد یہ غلہ جب ختم ہونے کو آتا ہے تو اب دوسری دفعہ جو ہے وہ
بھائی برادران یوسف حضرت یوسف کے پاس ملک مصر آ رہے ہیں تو وہ اپنے والد صاحب حضرت یعقوب کی منت سماجت کرتے ہیں کہ ابو جی خدا را آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں ملک مصر تاکہ ہمیں غلہ مل سکے، ورنہ تو ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا، غلے کی شدید ضرورت ہے، آپ کی مہربانی آپ اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ملک مصر لے جائیں تاکہ غلہ وصول ہو سکے۔ اب والد صاحب پہلی دفعہ کی طرح صرف زبانی وعدوں پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اپنے 10 بیٹوں سے قسم لیتے ہیں، حضرت بنیامین کے بارے میں قسم لیتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے بنیامین کو ضرور واپس لانا ہے، اس پہ قسم اٹھاؤ، اس پر قسم اٹھاؤ کہ ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے، حتی الامکان، آخری حد تک، جہاں تک تم سے ہو سکے، آخری حد تک اگر واپس لانا ممکن ہوا تو تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، اس پر قسم اٹھاؤ۔ 10 کے 10 بھائیوں نے جب قسم اٹھائی تب آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے میرے بیٹے بنیامین کو ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ 11 بھائی ملک شام سے ملک مصر پہنچتے ہیں اور والد صاحب کی شفقت دیکھیں، 10 بھائیوں نے کیا سلوک کیا ہے اور والد صاحب کی شفقت دیکھیں، فرما رہے ہیں اے میرے بیٹو جب تم داخل ہوو گے ملک مصر میں تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ شہر کے دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ کیوں؟ مفسرین نے لکھا ہے تاکہ تمہیں نظر بد نہ لگ جائے، تمہارے جسم بڑے تگڑے ہیں، صورتیں بڑی اچھی ہیں تو کہیں تمہیں کسی کی بری نظر نہ لگ جائے، لہٰذا جب ملک مصر میں داخل ہوو گے تو شہر کے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا، باقی ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا لیکن انسان اپنی طرف سے احتیاط کر سکتا ہے، کرے۔ عزیزان محترم، جب یہ 11 بھائی حضرت یوسف سے ملتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی حضرت بنیامین سے تنہائی میں پھر ملتے ہیں اور اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، انی انا اخوک یوسف، میں تیرا سگا بھائی یوسف ہوں۔ حضرت بنیامین سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جان اب میں نے واپس نہیں جانا، میں نے آپ کے پاس ہی ہمیشہ رہنا ہے، میں نے آپ کے پاس رہنا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی، میں اس کا کوئی معقولی انتظام کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ میرے پاس ہی رہو گے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ دوسری دفعہ یہ بھائی آئے ہیں ملک مصر، اب یہ جب یہاں سے جانے لگتے ہیں اپنا غلہ وغیرہ سمیٹ کر اونٹوں پہ لاد کر جب یہ یہاں سے چلتے ہیں تو راستے میں، ابھی یہ راستے میں ہیں ملک مصر ہی میں، اب یہ جا رہے ہیں، قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے کہ پیچھے سے جو ہے حضرت یوسف کے سپاہی اعلان کرتے ہیں کہ اے قافلے والو رکو رکو، بادشاہ سلامت کا قیمتی برتن چوری ہو گیا ہے، ہم نے تلاشی لینی ہے، تم میں سے کسی نے وہ برتن چوری کیا ہے، رکو اور تلاشی دو تب جاؤ۔ وہ 11 بھائی جو ہیں ان کو روکا جاتا ہے، پورے قافلے کو روکا جاتا ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں ہم چور نہیں ہیں، ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں یہ چوروں کی نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو حضرت یوسف کا جو پیغام لانے والا تھا، حضرت یوسف کا جو سپاہی تھا، وہ بولا کہ بتاؤ اگر تمہارے مال میں سے، تمہارے جو بوریاں ہیں ان میں سے کسی کے اندر بادشاہ کا برتن نکل آیا تو کیا سزا ہوگی؟ تو سارے بھائی بولے کہ ہماری شریعت میں تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کو غلام بنا لیا جاتا ہے، جس کا مال چوری کیا گیا ہے اسی کا غلام بنا لیا جاتا ہے چور کو۔ تلاشی شروع ہوتی ہے،
سب سے آخر میں حضرت بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے، سامان میں سے وہ برتن نکل آتا ہے، حضرت یوسف کی خدمت میں ساروں کو حاضر کیا جاتا ہے، تو سارے بھائی 10 کے 10 بھائی ترلے کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ خدا را ہم میں سے کسی کو رکھ لیں لیکن بنیامین کو جانے دیا جائے، بنیامین کو جانے دیا جائے، یہ اپنے باپ کا سہارا ہے، خدا را جو ہے بنیامین کو جانے دیا جائے، ورنہ ان کے والد صاحب جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، ان کو جانے دیا جائے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے قانون کے مطابق، تمہاری شریعت کے مطابق یہ تو اب ادھر ہی رہے گا، یہیں رہے گا، کسی اور کو ان کی جگہ پر نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ساری صورتحال جب بڑے بھائی یہودا نے دیکھی تو وہ بولا کہ میں بغیر بنیامین کے کس طرح باپ کا سامنا کروں گا، بنیامین کو لے جائے بغیر میں ابو کا سامنا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اور بقیہ 9 بھائیوں سے کہا تم ساری صورتحال جا کے بتا دینا، اور جب تک ابو جان کا پیغام میرے لیے نہ آئے میں یہیں پر پڑا رہوں گا، یا تو ابو جی اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے یا یہاں پڑا فوت ہو جاؤں گا، اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے دور یہاں پڑا رہوں گا، میرے میں ہمت نہیں ہے ابو جی کا سامنا کرنے کی۔ بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ ہمدردی اور خدا ترسی اور رقت قلبی وہ تھی، سب بھائیوں میں تھی لیکن ان میں قدر زیادہ تھی۔ عزیزان محترم، اب یہ قافلہ جو ہے وہ ملک مصر سے ملک شام پہنچ جاتا ہے، کنعان نامی گاؤں میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ 9 بھائی اپنے والد صاحب کو پوری صورتحال بتاتے ہیں۔ والد صاحب یہ صورتحال سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بے اختیار ان کے آنسو نکل پڑتے ہیں، غم اور بڑھ جاتا ہے، غم اور بڑھ جاتا ہے۔ فصبر جمیل، صبر جمیل سے کام لیتے ہیں، صبر جمیل سے کام لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی فریاد اپنا غم اللہ ہی سے بیان کروں گا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی فریاد اپنا غم اللہ ہی سے بیان کروں گا، وہ میری مدد فرمائے گا۔ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے فرماتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹوں، 9 بیٹوں سے خطاب فرماتے، اے میرے بیٹوں جاؤ ملک مصر جاؤ، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ڈھونڈ لاؤ، میرے پاس واپس لے آؤ میرے پاس، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، تم مومن ہو، جاؤ تلاش کرو، محنت کرو، کوشش کرو، پھل ملے گا، ثمرہ ملے گا، جاؤ کوشش کرو۔ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی تک جو ہے وہ انتظار میں ہے، یوسف ملے گا، ابھی تک جو ہے دعائیں کر رہے ہیں، ابھی تک اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یوسف ملے گا۔ مومن امید الہی رکھتا ہے، امید الہی رکھتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ہماری اگر دعا قبول نہ ہو، مہینہ 2 مہینے ہمیں دعا کا نتیجہ نہ ملے، ہم جو ہے وہ بے حال اور بے امید ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے عرصے، 40 سال سے زیادہ سال، ایک لمبا عرصہ اپنے بیٹے سے جدا رہے، دور رہے، لیکن دعائیں مانگی اور دعائیں مانگتے رہے، امید نہیں ہاری، امید نہیں چھوڑی۔
اپنے بیٹوں سے فرما رہے جاؤ تلاش کرو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ملیں گی، ڈھونڈ نکالو ان کو۔ اب یہ برادران یوسف حضرت یوسف کے پاس پہنچتے ہیں، یہ تیسری دفعہ اب آ رہے ہیں ملک شام سے، ملک مصر، یہ تیسری دفعہ آ رہے ہیں برادران یوسف۔ حضرت یوسف سے کہتے ہیں اے یوسف، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، شدید فاقے ہیں، غربت ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز، کھانے کے لیے چیزوں کی انتہائی قلت ہو گئی ہے، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، ہمیں صدقہ دو، اللہ صدقہ دینے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے، ہمیں صدقہ دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا کہ بھائی صدقہ مانگ رہے ہیں، حالات گھر کے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ میرے بھائی اپنے خاندانوں کے لیے صدقہ مانگ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام سے نہ رہا گیا، رقت طاری ہو گئی، بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے، اور اس موقع پھر آپ نے خود کو ظاہر کیا اور فرمایا اللہ کے بندو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ 3 دفعہ آئے، مجھے نہیں پہچان سکے، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، وہ بھائی 10 کے 10 بھائی ڈر گئے کہ ہم نے تو ان پر ظلم کیا، ہم تو ان پر ظلم کرتے رہے، ان کے لڑکپن میں ہم ان پہ ظلم کرتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے کنویں میں، تاریک گہرے کنویں میں پھینک دیا، اب ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، پاور ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، تمہیں کوئی تانا نہیں دیا جائے گا، کوئی تانا نہیں دیا جائے گا، اور پھر بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا، کسی بات کا تقاضا نہیں کیا کہ یہ کرو گے تب معاف کروں گا، یہ کرو گے تب معاف کروں گا، نہیں، بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا۔ کیا کہنے نبی کے اخلاق کے، کیا کہنے، بغیر کسی شرط کے معاف کر دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا اب تم لوگ ایسا کرو کہ ملک شام واپس جاؤ، اپنی فیملیاں تیار کرو، ساز و سامان سمیٹو، اور یہاں ملک مصر آ کر یہاں آباد ہو جاؤ، یہاں آ کر جو ہے تمہاری مستقل رہائش اب ادھر ہی رہے گی، اب جو ہے تم ملک شام سے شفٹ ہو کر ادھر میرے پاس ملک مصر آ جاؤ۔ اور فرمایا یہ میری قمیض یہ لے جا کر میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا، انشاءاللہ ان کی بصارت واپس لوٹ آئے گی۔ عزیزان محترم، اب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہاں ملک مصر سے روانہ ہوتے ہیں ملک شام کی طرف۔ ادھر ملک شام میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، اپنے گھر کی مستورات سے، خواتین سے فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہلے یہ جملہ کبھی نہیں کہا، 40 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، پہلے کبھی یہ جملہ نہیں کہا کہ مجھے یوسف کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، ابھی یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یاد رکھیں، ہر معجزہ نبی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ پہلے اللہ پاک نے یہ چاہا ہی نہیں کہ یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب تک، ان کے والد تک پہنچے، کیونکہ اللہ نے دور رکھنا تھا، اللہ نے ان کے درمیان فراق رکھنا تھا۔ اب اللہ نے چاہا کہ یوسف کی خوشبو ان کے والد کو محسوس ہو، تو انہوں نے جو ہے کہا، اپنے گھر والوں سے فرمایا مجھے یوسف کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ برادران یوسف جب ملک شام پہنچتے ہیں تو بڑا جو بیٹا ہے یہودا، وہ سب سے زیادہ خوش وہ تھا، حضرت یہودا، وہ بھاگتا ہوا وہ قمیض لے جا کر اپنے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالتا ہے، فرتد بصیرا، قرآن فرماتا ہے فرتد بصیرا،
فرتد بصیرا، حضرت یعقوب کی بصارت واپس آ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ تبرکات فائدہ دیتے ہیں، تبرکات مدد کرتے ہیں۔ اللہ پاک تو حقیقی مددگار ہے، لیکن جو ہے تبرکات اللہ کے اولیاء، اللہ کے انبیاء یہ مجازی مدد کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف نے کیا فرمایا تھا کہ چہرے پہ قمیض ڈال دینا، میرے والد صاحب کے چہرے پہ قمیض ڈال دینا۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرتد بصیرا، اس قمیض نے، یوسف کی قمیض نے حضرت یعقوب کو واپس اکھیارا کر دیا، بصارت والا بنا دیا۔ کس نے؟ قمیض یوسف نے، یوسف کی قمیض نے یعقوب کو واپس بصارت والا بنا دیا۔ تو پتہ چلا تبرکات جو ہیں یہ فائدہ دیتے ہیں، یہ جو ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء یہ مجازی مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب یہ پوری فیملی حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا کنبہ جو ہے یہ ملک شام سے جب پہنچتا ہے ملک مصر کی بارڈر پر، تو ملک مصر کے بارڈر پر حضرت یوسف استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اپنے لشکر سمیت استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ دونوں باپ بیٹا آپس میں گلے ملتے ہیں، روتے ہیں، دل ہلکا کرتے ہیں، خوب پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر یہ پورا کنبہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے گھر پہنچتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ آستانے پر، آپ کے رہائشی جگہ پر جو ہے کہہ لیں جہاں آپ کا تخت پڑا ہوا ہے، شاہی تخت ہے، وہاں پر یہ سارے پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں۔ آپ کی اس وقت سوتیلی ماں تھی، زندہ تھی، سگی ماں تو فوت ہو گئی تھی، تو آپ اپنے والد صاحب حضرت یعقوب کو اور اپنی سوتیلی ماں کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں، اور بقیہ جو بھائی ہیں وہ بھی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر والدین اٹھ کر اور جو ہے 11 بھائی اٹھ کر یہ حضرت یوسف کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں حضرت یعقوب، حضرت یوسف کی شریعت میں تعظیمی سجدہ، کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں کسی کی عزت کے لیے، کسی کے اکرام تعظیم کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہماری شریعت میں ہم نے کسی کو عزت دینی ہو، ہم اس کے آنے پر کھڑے تو ہو سکتے ہیں، ہم کسی کی عزت تعظیم کے لیے قیام کر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن سجدہ کرنا شریعت محمدی میں یہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ عزیزان محترم، جب 11 کے 11 بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا، والدین نے کیا، اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یوسف، یہ آپ کے خواب کی تعبیر تھی جو پوری ہو گئی۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی تھی وہ 120 سال عمر، 120 سال برس آپ نے ظاہری زندگی پائی۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو اپنے بڑے بھائی حضرت یہودا کو اپنا جانشین بنایا، اپنی پوری فیملی کی دیکھ بھال ان کے ذمے کیا، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں پر 2 باتیں صرف بتاتا ہوں، قصہ پورا ہو گیا ہے۔ 2 قیمتی باتیں اس قصے کے حوالے سے، 2 قیمتی باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں 40 سال سے زیادہ عرصہ باپ بیٹے میں جدائی رہی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اپنے والد صاحب کا ایڈریس معلوم تھا۔ اگر باپ کو اپنے بیٹے کا ایڈریس معلوم نہیں کہ یوسف اس وقت کہاں ہے،
اگر باپ کو پتہ نہیں تو بیٹے کو تو پتہ ہے. حضرت یوسف کو تو پتہ تھا کہ والد صاحب اسی کنعان نامی گاؤں میں رہتے ہیں. تو اس پورے عرصے میں حضرت یوسف اپنے باپ کو ملنے کیوں نہیں گئے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے ذہن میں، تو کافی عرصے تک یہ رہا. اس کا جواب سنیے کہ اتنے لمبے عرصے میں حضرت یوسف اپنے والد صاحب کو ملنے کیوں نہیں گئے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت یعقوب کے پاس جانا شرعاً واجب نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیگر بھائی موجود تھے اور گھر کی دیگر خواتین بھی حضرت یعقوب کی والد صاحب کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. اس لیے شرعاً حضرت یوسف پہ جانا واجب نہیں تھا اور اخلاقاً آپ پر جانا لازم نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کندھوں پر ریاستی عوام کی ذمہ داریاں تھیں اور کوئی ہوائی جہاز کا تو وہ دور تھا نہیں کہ ایک دو دن میں ہو کر واپس آیا جا سکے. ہوائی جہاز کا تو وہ دور تھا ہی نہیں. ایک ملک سے دوسرے ملک جانا گویا کہ مہینوں کی بات ہے، جانا ہے پھر وہاں سے واپس آنا ہے. تو چونکہ حضرت یوسف کے کندھوں پر ریاستی عوام کی ذمہ داریاں تھیں، اس لیے اخلاقاً بھی آپ پر جانا لازم نہیں تھا، بلکہ ملک ہی میں رہنا یہ آپ کے لیے جو ہے حکم الہی تھا. عزیزان محترم، دوسری جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیلی ہے ان کا دوسرا نام یہودا کب پڑا؟ یہود کب پڑا؟ بنی اسرائیلی تو نام ہے لیکن بنی اسرائیلی یہود سے کب موسوم ہوئے، کب مشہور ہوئے؟ یاد رکھیے، حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی کا معنی اولاد اور اسرائیل یہ حضرت یعقوب کا لقب ہے. اولاد یعقوب، بنی اسرائیل کا معنی اولاد یعقوب. چونکہ 12 بیٹے ہیں، 12 بیٹوں میں سے ہر بیٹے سے ایک قبیلہ، ہر بیٹے سے ایک قبیلہ وقوع پذیر ہوا. لیکن حضرت یہودا کی جو فیملی تھی، حضرت یہودا کا جو خاندان تھا، قبیلہ تھا، وہ سب سے زیادہ پھیلا، سب سے زیادہ وہ بڑا تھا. تو بقیہ 11 قبیلوں کو، بقیہ 11 خاندانوں کو حضرت یہودا نے اپنے قبیلے میں شامل کر لیا. وہ سارے کے سارے قبیلے پھر یہود سے مشہور ہو گئے. حضرت یہودا کے نام سے، یہود سے پھر وہ 12 قبیلے مشہور ہوئے. ہر جگہ وہ خود کو پھر یہود بتاتے تھے. یوں بنی اسرائیل کا دوسرا نام یہود پڑا. اللہ کریم ہمیں قرآن سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.